بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان تمام شہیدوں کے لیے جنہوں نے ابھی بس اس اٹیک میں اپنی جانیں دی ہیں، اور بشمول ان تمام اپنے پاک افواج کے جوانوں کے لیے بھی جنہوں نے اس میں جانیں دی ہیں، اور وہ تمام معصوم شہری وہ کسی بھی جنگ میں کسی بھی جگہ کسی بھی اس کا نشانہ جو بن رہے ہیں، ان سب کے لیے۔ صورتحال جو آپ کو یاد ہوگا، کچھ چیزیں ہمارے بس سے باہر ہوتی ہیں، ہم جب اس پہ بے بسی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو لوگ غور سے سنتے نہیں ہیں، اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی کہانی ہو رہی ہے یا کوئی وہ کسی کے اپنے اپنے ورڈز ہیں، کوئی فلم کہہ دیتا ہے، کوئی کچھ کہہ دیتا ہے، واٹس ایور۔ خوراک کٹھی کر لو کو بہانہ بنایا ہوا تھا، آج تک وقت سے پہلے اتنی تیاری کرا رہے تھے۔ اس کے بعد جو صورتحال بلڈ اپ ہو رہی ہے کب سے اس جنگ کے عالمی جنگ کا، لوگ مان ہی نہیں رہے تھے۔ اس سال کے شروع میں بھی مجھے یاد ہے ٹی وی چینلز پہ جتنے بھی گئے تو ٹوٹلی مجھے لگتا تھا میں بڑا آکورڈ ہوں جب میں کہتا تھا 2026 فوجوں کے گھسنے کا سال ہے، قبضوں کا سال ہے، بڑا انریسٹ ہے۔ وہ مجھ سے پاکستان کی پالیٹکس پوچھتے تھے، میں کہتا تھا یار مجھے احتجاج کیسے کراؤں، بارڈر پہ آپ کے جنگ ہوگی، ایران کی یہ صورتحال ہوگی تو سہیل افریدی نکلے گا نہیں نکلے گا یہ میں کدھر سے بتاؤں۔ جب میں کہتا تھا فرسٹریٹڈ ہو کے کہ یار وہ کدھر سے نکلے گا، سینیریو ہی اور ہونے۔ پھر مجھ سے پوچھتے تھے کہ جی عمران خان کے بچے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، میں کہتا تھا پالیٹکس کی ساری ڈائنامکس ڈفرینٹ ہونے جا رہی ہیں، ابھی بھی لوگوں کو یہ شاید ابھی بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ اور میں بڑا ویسے مجھے افسوس ہے آج ایک چینل کی اس پہ کہ ادھر سے ایران اٹیک کی خبریں دے رہے ہیں پورے مطلب ایکچولی تو مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے تھا کہ 6 ممالک کی اندر میزائل گئے ہیں اور پورا یہ رسک پہ ہے۔ ایک میزائل بھی ادھر ادھر کہیں چلا گیا غلط اس پہ تو اس کے بعد پھر کون روکے گا، کوئی ایک آدھے محل پہ چلا جائے کوئی ادھر، اور امریکہ خود ہی اس کو ڈائیورٹ کر دے کہ چلو ٹیکنالوجی ہے نا، ہم نے بھی برموز کو ان گائیڈڈ کر ہی دیا تھا نا جام کر کے۔ تو کچھ بھی یہ چیزیں بہت زیادہ ایکسلریٹ کر سکتی ہیں اور ایکسلریٹ کر گئی ہیں۔ آپ یاد ہے جس یقین سے جب لوگ کہتے تھے ڈائلاگ ہو گئے جنگ ختم ہو گئی، جب ایران کی پہلی اٹیک ہوا تھا اس وقت بھی لوگ کہتے تھے، میں نے کہا تھا یار یہ ہولڈ ہے، یہ ہولڈ ایک دن ختم ہوگا، اصل جنگ ہو کے رہنی ہے، اور وہ اصل جنگ کا اب آغاز ہو گیا۔ اب اس کو لوگ جو سب سے زیادہ سننا چاہ رہے ہیں وہ سب اپنی پلاننگز میں بیٹھے تھے، فلائٹس کی، ٹکٹس کی۔ تو میں ان کو یہ کہتا تھا کہ یار اب آگے یہ چیزیں تو چلنی ہیں، اب میں اس میں کیا بتاؤں کہ کب کیا ہوگا، صرف یہ ہے کہ آپ لوگ اپنی حفاظت کی دعائیں، حفاظت کی جو چیزیں معاملات ہیں ان پہ سختی سے کاربند ہو۔ آج کاپی پینسل پکڑ لیں، تھوڑے سے پوائنٹس جو میرے ذہن میں آتے جا رہے ہیں ٹوٹے پھوٹے ان کو نوٹ کرتے جائیں اور ان کو لکھ لیں، اور اس ویڈیو کو بھی ڈاؤن لوڈ کر کے سیو کر لیں۔ ایک تو یہ ہے کہ میکسیمم شخصیات آپ کو پتہ بتایا تھا کہ 2026 میں نہیں رہیں گی، جو بچ گئی وہ 2027 میں جون تک، اور 2027 کے جون کا نقشہ اب کھینچا تھا اس دن تو نہیں سمجھ آئی تھی، اب وہ ویڈیو دوبارہ جا کے دیکھیں۔ ہاں جی رضوان صاحب، وہ ویڈیو اب سمجھ آئے گی، ابھی بھی نہیں آئے گی تو وہ ویڈیو جو 2027 کے جون کا جو نقشہ کھینچا تھا اس کو آپ یہ کریں کہ اس عید کے بعد چلو دیکھیں، 22 مارچ کو دیکھیں۔ چلیں جی، اگلا ڈیٹ جو ہے یہ مارچ ریچ کر چکا ہوگا راہو کے بالکل 15 ڈگری 14 ڈگری قریب، تو ابھی تو یہ پورا پہنچا نہیں ہے، تو یہ عالم ہے۔ اور صورتحال جو ہے وہ اچھا آپ پن پوائنٹ لیتے جائیں کوئکلی، ویری کوئکلی۔ انڈیا کے آنے کے بھرپور چانسز ہیں اس وار میں، کبھی بھی یہ بار پورے خطے کو لے گی، کیونکہ آپ کو یاد ہم اس پہ کہہ چکے تھے کینسیرین ایریا، ایران، پاکستان، افغانستان، انڈیا، بنگلہ دیش، کٹھی جنگ آئے گی تو آئے گی، یہ اس کے بھرپور چانسز رہیں گے۔ دوسرا، خوراک کٹھی کر لو، اپنے حفاظتی انتظامات بڑی بار مذاق بن چکا ہے، اس کو دوبارہ کرنے کی تاکید ہے۔ گولڈ، بکری، چاول، اس میں اپنے آپ کو ایسٹس کو کنورٹ کر کے رکھ لیں۔ اس کے بعد ڈالر سے نکل جائیں، ڈالر سے نکل جائیں۔ اچھا اس کے بعد جو آپ کی کنٹریز ہیں یہ تو ساری کی ساری اب اربوں کا سر جائے گا۔ آپ نے ایک تھمب نیل ڈالا ہوا ہے کہیں یاد ہوگا ناظرین کو، اس وقت تو شغل لگ رہا تھا۔ ابھی ابھی جب تک قریب قریب نقشے پہنچیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ کہانی کہاں تک جانی ہے۔ دوسری یہ ہے کہ یہ چانسز بھرپور رہیں گے کہ اب بڑا ڈیسائسولی دونوں قوتیں ایک دوسرے کو مٹانے کی کوشش کریں گی،
डेफिनेटली उसमें जो फिर छांटी हो जाएंगे, छुपे हुए गद्दार, हाइपोक्रेट्स खुल के सामने आ जाएंगे, और ऑल आउट वॉर बहुत सीरियसली रहेगी। और इसकी हाइट जो है वो 22 मार्च बनेगी, जब 22 मार्च बहुत तबाहकुन दिन होगा अगला, इस साल का, जो आगे आप लोगों ने देखना है। 22 देखें, टेक्निकली तो ये 45 दिन, पूरे 45 दिन जो 23 फरवरी से शुरू हुए हैं, और इसके 45 दिन ऐड कर रहे हैं इसमें। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली 22 मार्च को मार्स अगर मिड में पहुंचेगा 15 डिग्री, तो एग्जैक्टली इतना ही दिन और पड़े हैं, यानी कि अप्रैल भी शामिल हो गया। अगर 21-22 मार्च को मार्स राहु के साथ कंजंक्ट कर रहा है एक्वेरियस में, तो एग्जैक्टली इतनी डिग्री 15 दिन, वो तकरीबन 1.5 दिन में, 2 दिन में 1 डिग्री क्रॉस कर रहा है। उसके बाद सन पाइसिस में होगा उस दिन, जब ये 22 मार्च होगी, और इब्तदाई डिग्रीज में होगा। और लियो केतु एग्जैक्ट जो है लियो में 15 डिग्री पे। अब ये केतु ही है जिसने लियो में गर्दनें उड़ानी है, सर उड़ाने हैं, मुख्तली आपके हुक्मरान, हुकूमतें, बादशाह इसने गिराने हैं, और ये अपना काम शुरू कर चुका है। ये झूठी मूठी कभी किसी के मरने की खबरें आ जाती है, कभी किसी की, ये टेस्टर लग रहे हैं हालात के, ये वक्त उधर कोई बातें ही शुरू, पहले क्यों नहीं हुई, पिछले सालों में क्यों नहीं हुई? तो वो टाइम करीब करीब आ रहा है। तो इसीलिए जब हम कहते हैं कि जंगें अब हमें आपको नजर आ रही हैं, कि अभी भी नहीं आ रही, अभी भी सब्र कर लें, मार्च क्या मिड आने दें, 22 मार्च। जिसको नहीं समझ आ रही उस वक्त यकीनन आ चुकी होगी, फिर भी कसर किसी के दिमाग में रह गई। तो आपको याद, अभी पिछले जुमलों में, अगर जो मेरी वीडियो आखिर तक देखता है, कोई फैन फॉलोअर तो होगा, तो मेरी पिछली आपकी वीडियो उससे या पिछली के एंड पे था, अप्रैल तक सरवाइव करना होगा। सरवाइव वर्ड, सरवाइव को जरा समझ लें जिसने भी समझना है। तो ये जो सरवाइव वर्ड है, ये अप्रैल तक है फॉर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया और ईरान। कब तक? अप्रैल तक। और ये 45 दिन काफी ज्यादा हौलनाक है। अब याद करें, जब मैं कहता था कलेजे मुंह को आ जाएंगे, कोई दिल आंखें भर आएंगी, इमोशंस बड़े, अभी तो जज्बाती आप लोगों की बड़ी वो होने वाली है, ज़हनी क्लैश आने वाले हैं, जिससे आप लोगों को समझ ही नहीं आएगी कौन किस रंग में बह पड़ेगा, क्योंकि उमंगों के मुताबिक हुक्मरान आपके काम नहीं करेंगे। 22 मार्च वो दिन होगा जिस दिन इस महीने का ट्रबलस तरीन पॉसिबल हो सकता है फौजों के लिए, बहुत ज्यादा, क्योंकि उसमें मार्स एग्जैक्टली राहु की 15 डिग्री 14 डिग्री जो राहु ने करनी डिग्री चल रही है उसकी, उसमें पहुंच जाएगा, बहुत करीब होगा। तो इसके आसपास ये भी तो गया ही नहीं, मतलब एम्पलीफाई जो हम कहते थे, अंगारक योग एम्पलीफाई, अब समझ आइए अंगारक योग एम्पलीफाई क्या होता है। कल ही समझा रहा था कि राहु कैसे उसको एम्पलीफाई करता है। और आप देख लें कि 6 ममालिक पे मिसाइल अटैक, और अफगानिस्तान पे इस टाइम तक हमने कितने मिसाइल्स दाग दिए, और एयरफोर्स एयर स्ट्राइक्स 50 चौकियों पे मुकाबले, कई गाड़ियां, मतलब इतनी तो खबरें आपने इस खिते में कभी, इस गुज़श्ता मेरा ख्याल है कोई पिछला इंडिया पाकिस्तान जंग में भी इतना सब नहीं हुआ था जितना अब इस टाइम हो चुका है। और अब एक्सपेक्टेड ये है कि आपके होश उड़ जाए, जो जो आपको 22 मार्च तक देखने और सुनने को मिलेगा। अभी आपने कलेजा हिलने की बात की, बच्चों की खबर देखें, 40 बच्चा शहीद हो जाना अटैक में, इट्स अ बिग नंबर। और ईरान के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा ये इमोशनली भी इस बात को बियर करना। और लोग जो जिस अंदाज से आजकल थिंक टैंक लगे हुए हैं, वो अमेरिका को कह रहे हैं तुम 250 साल पुराने हो, तहजीब है अमेरिका का वजूद, जिनसे टकरा रहे हो वो 25 साल पुरानी तहजीब है। ईरानियन जो है वो 2500 साल पुराना उनका वो चल रहा है एम्पायर। बहरहाल अपनी अपनी बातें, हम तो इसको इस्लामिक नुक्ता नज़र से देखते हैं, और उस पर आपको बताया था कि ये जंग जो है अब उस वक्त की उस तरफ लेके जा रही है, एंड ऑफ टाइम्स की, जिनमें हम ये महसूस करते हैं कि इमाम अलैहिस्सलाम के ज़हूर की बातें भी आपको उन जंगों की, ये वो जंगें साबित हो सकती हैं। बाकी ये है कि जो अब इसको ये मत समझें कि ये ख़त्म होने लगी है, ये कुछ दिन की बात है, ये इसका हाई टाइम रहेगा 45 दिन जो समझाए हैं आपको। और मार्च इसकी नज़र जाएगा, अप्रैल भी जाएगा। पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये पूरा खिता बहुत बड़े क्राइसिस में जा सकता है, एटम भी चल सकता है इस टाइम में। और इस टाइम में मज़ीद जो डैमेज है या दिल हिला देने वाले इवेंट्स भी हो सकते हैं। और आप लोगों को, जी कुछ कहना है आपने? उसामा साहब, ऐसे आज आप पे ना प्यार आ रहा है एमें, और पूछे क्यों आ रहा है।
مجھے وہ آپ کے الفاظ یاد آ گئے جب ٹرمپ کہتا تھا نا کہ میں دنیا میں امن قائم کروں گا، میں یہ جنگیں رکواؤں گا، تو آپ کہتے ہوتے تھے یہ جھوٹ بول رہا ہے سالا، اس پہ اعتبار نہیں کرنا، یہ نعرہ لگا رہا ہے کہ میں جنگیں رکواؤں گا، یہ جنگیں شروع کرے گا، اس کے بس سے باہر ہو جائے گی سچویشن، یہ خود جنگوں میں کودے گا۔ آپ ابھی ٹرمپ کیمپین کر رہا تھا، ابھی امریکہ کے صدارتی الیکشن نہیں ہوئے تھے، اور آپ کے یہ الفاظ تھے کہ یہ جنگیں رکوائے گا نہیں، یہ جنگیں شروع کرے گا۔ اور اگلا سوال اسامہ صاحب، اس وقت جو خلیجی ممالک ہیں ان کو خدشہ یہ ہے کہ ایرانی ریاست اس وقت بہت کمزور ہے، رجیم چینج، اسرائیل اور امریکہ کے حملہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر رجیم چینج ہو جائے، تو آپ کی لیڈرشپ کو نشانہ بنا رہے ہیں اور ان کے ٹارگٹ بھی وہی ہیں۔ تو کیا لگ رہا ہے اگر یہ ہوتا ہے تو پھر خطے میں کیا، یہ ہمسایہ میں پاکستان، رشیا، چائنا، پھر یہ سارے معاملات کیا ہوں گے؟ اور اگر انڈیا کے ساتھ ہم شروع ہو جاتے ہیں تو پھر سینیریو کیا بنے گا؟ دیکھیں انڈیا پاکستان کی تو رسی کھلنے کے چانس پورے ہیں کہ بھئی پھر یہ ساروں کو اپنی اپنی پڑ جائے، یہ جو ہمیں توڑنے کے چکر میں پڑا ہوا ہے نا یہ خود ٹوٹنے کی طرف چلا جائے، اور اس میں آپ بالکل نہ کلیئر ہو جائیں، ڈرنے ورنے کی ضرورت نہیں ہے، دشمن کی چال کو لوگوں کو ایکسپلین ہونا چاہیے، نقشہ دیکھیں اٹھائیں سارے۔ میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا تھا ان کا پلان ہے سندھ، بلوچستان، ایران کو کاٹتے ہوئے اپنی سڑک لے کے جانا انڈیا کا، اور یہ جفیاں اسی لیے ڈلی ہیں، تو ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی ہٹ آئے گی ابھی، اور وہ آتی ہے تو پراپرلی آپ دیکھیں گے خالستان، اس کے علاوہ باقی موومنٹس پوری دنیا اٹھ کھڑی ہوگی، ایک عجیب افراتفری میں دیکھتا ہوں، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ یاد ہے جب میں کہتا تھا یار میری سمجھ سے باہر ہے، میں کیا بتاؤں، مطلب کیسے بتاؤں، میرے امیجنیشن میں بھی نہیں ہے جو ہونے جا رہا ہے، تو میں اس کو بتا نہیں سکتا۔ تو اب ایک تو یہ ہے کہ انڈیا پاکستان میں تو بہت بڑی احتجاجی ایک پروٹیسٹ اور پتہ نہیں کیا کچھ پھوٹنے والا ہے، بہت ایک برا رخ لے جائے گی یہ بھی معاملات، اور ابھی افغانیوں نے بھی آپ کے اندر آ کے بم پھوڑنے ہیں کہ 500 دہشت گرد جو انہوں نے کہا ہے جی خود کچھ بمبار اور بہت سارے، تو لوگ بھی اب ذرا گھروں میں ٹک کے رہا کریں، ہر ٹائم بازاروں میں منہ اٹھانا کوئی شرعی جائز نہیں ہے، نہ مرد کے لیے نہ عورت کے لیے، یہ صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے، مرد کو بھی کوئی الاؤ نہیں ہے کہ منہ اٹھائے بازاروں میں پھرے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے سراؤنڈنگ میں اپنے آپ کو محدود کریں۔ اور اب یاد آیا وہ جون کا مہینہ جو میں کہتا تھا کہ جون میں ایسا کیا ہوا ہوگا، آپ لوگ گھروں میں قید ہوں گے، وبا ہے، کرونا ہے کہ جنگ ہے، تو وہ صورتحال کی طرف ہی آپ جائیں گے اب۔ دوسری یہ ہے کہ مختلف شخصیات جو میجر لسٹ بنا لیں سارے، اور میکسیمم شخصیات ریپلیس ہونے جا رہی ہیں، جو نہیں ہوں گی وہ جون 2027 میں ہو جائیں گی۔ باقی یہ جنگ لمبی ہے، یہ جنگ اب اتنے جلدی نہیں ٹلنے والی جو لوگ ایکچولی کر رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں اگر یہ اس سنگارک یوگ کے نتیجے میں شروع ہوئی ہے تو اس کو جانا ہے میکسیمم جب تک سن نکل نہیں جاتا، اور سن نکل کے جا بھی پائسیز میں رہا ہے، تو پائسیز تو خود ڈاؤن فال کو بتاتا ہے، 12واں گھر تو ڈاؤن فال کو بتاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومتیں ایک دوسرے کو مار مار کے خود ہی کمزور ہو جائیں گی، پورے اصل میں تو پوری دنیا کا جو سٹیٹس کو ہے وہ گرنے کا وقت آ گئے ہیں، اور لوگوں کا ان پہ اعتماد ختم ہوگا حکومتوں پہ، کیونکہ سن کو اس وقت راہو گرن لگا رہا ہے، اور سن پہ راہو یہی کرتا ہے کہ یقین نہیں آتا، شک ڈال دیتا ہے، تو اس ٹائم پوری دنیا کی حکومتیں مشکوک ہو جائیں گی اپنے عوام کی نظر میں، اس کے بھی چانسز ہیں، خصوصاً یہ میزائل جب چل رہے ہوں گے ہر طرف تو کہیں گے ہم کیوں کھا رہے ہیں میزائل، جنگ ایران کی، اس امریکہ کی، اسرائیل کی جنگ، بم ہمیں پڑ رہے ہیں میزائل، یہ کون سی حکومتیں کر رہے ہو کہ تم لوگ سوچیں گے نا، وہ اس لیے کہ آپ نے امریکی اڈے دیے ہوئے ہیں صرف، اور حالانکہ آپ ان کو خالی کرا کے کہہ سکتے تھے کہ بھئی یہاں سے نکلو، ہمیں نہیں چاہیے، لیکن وہ مجھے لگتا ہے گریٹر اسرائیل کے لیے پہلے قبضے کر کے اگلا بیٹھا ہی ہوا ہے۔ تو ایک تو یہ صورتحال ہے، تو باقی یہ ہے کہ اب دن بدن کچھ اچھا تو نہیں ہے، جو پاکستان میں بھی دودھ کی نہریں بہا رہے تھے ان کو بھی اب تنبیہ ہے کہ تیاری کریں۔ باقی جو ٹرمپ کی بات تھی وہ حرامی تھا، اصل میں اس کا چارٹ جب ہم نے برتھ چارٹ دیکھا تھا تو حرامی تھا تو حرامی جہنمی ہوتا ہے، تو میں نے اس لیے کہا تھا اس کے ہاتھوں پہ بڑا خون ہے، بڑا خون ہے، یہ بات تھی اس کے پیچھے۔ اور دوسری جو بات تھی وہ یہ تھی کہ اس وقت تو اس کی کمپین ہی چل رہی تھی کہ جنگوں کے نام پہ آئے گا پھر جنگیں شروع کرا دے گا، تو ہمیں ورلڈ وار بھی تو نظر آ رہی تھی، دونوں طرف سے کوریلیٹ کیا تھا اس کو۔ اور باقی یہ ہے کہ ابھی بھی آپ دیکھیں وہ بہانے ٹرمپ جو اس پہ اوباما پہ جو الزام لگاتا تھا کہ یہ ایران پہ اٹیک کرنے جا رہا ہے، یہ اس پہ کرنے جا رہا ہے، لوگوں کی وہ کرنے کے لیے سب کچھ خود کر رہا ہے،
جو اوباما کے خلاف وہ کرتا. لوگ اب اس کو ریٹویٹ کر رہے ہیں اس کی ان ساری باتوں کو. تو بس اللہ تعالیٰ سے حفاظت کی دعائیں مانگیں, سورت نصر پڑھیں زیادہ سے زیادہ, اور جتنے بھی شہید ہو رہے ہیں پاک افغان بارڈر پہ ہوں, بے شک ایران میں ہوں, جہاں بھی مسلمان کا خون بہہ رہا ہے, وہ لمحہ فکری ہے. اور یہ جھنڈے کا کلمہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ ہم نے بڑے ادب سے جھنڈے کو کلمہ لکھا ہوا تھا اتارا. آپ کو یہ کیوں نہیں نظر آ رہا کہ دونوں طرف کلمہ گو ہیں؟ یہ کتنا بڑا ہم ٹریپ میں پھنس گئے ہیں کہ اتنی جہالت, اتنا شیطان کا ہمیں چکر آ گیا ہے کہ انڈیا بیٹھا ٹھٹھے مار رہا ہے, کہتا ہے رمضان کا مہینہ آپ کا, مسلمان آپ بھائی لڑ مار خود رہے ہو اور ہمیں کہہ رہے ہو, ٹونٹ کر رہے ہیں وہ ہم پہ. تو باقی یہ ہمارے لیے بڑا لمحہ فکری ہے کہ شیطان کو ہم نے اتنی جگہ دی کہ وہ ہمارے ساتھ کھیل رہا ہے اس وقت اور اس بابرکت مہینے میں. لیکن یہ مجاہدوں کے لیے بہت اچھا ہے, آپ لوگوں کو مزہ آئے گا اس مہینے کی جو ایرانی جو سمجھ لیں کہ جو ریاکشنز ہوں گے آپ لوگوں کے دل ٹھنڈے کریں گے.